ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر دستخط آج متوقع۔ معاہدے پر عمل درآمد کا عمل تیزی، آسانی اور خوش اسلوبی سے مکمل ہوگا۔ معاہدے کے فوراً بعد آبنۂ ہرمز تمام ملکوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا۔ اس معاہدے میں کوئی رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا، ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے بڑا دعویٰ جڑ دیا کہ حالات معمول پر آنے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق باقی ماندہ مواد کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ کہا کہ واشنگٹن مستقبل میں ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلقات کا خواہاں ہے۔ حضرت سرائی کی اگر یہ عمل کامیاب نہ ہوا تو امریکہ کے پاس دیگر متبادل آپشنز بھی موجود ہیں جنہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ امریکہ ایران امن معاہدے کی حتمی شکل 24 گھنٹے میں متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں تصدیق کی کہ امن معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری کریں گے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر بھی معاہدے کے نکات سے مطمئن ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی معاہدے پر بڑی حد تک اتفاق کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ ایران کی داخلی مشاورت ہو رہی ہے۔ ایران امریکہ کی یادداشت مفاہمت پر دستخط کا اصل وقت آج نہیں ہوگا۔ ایران کی ایم او یو پر دستخط سے متعلق نئی وضاحت جاری۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایم او یو پر دستخط کے حوالے سے جاری خبروں پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بعض اطلاعات کے برعکس ایم او یو پر دستخط فوری طور پر متوقع نہیں، تاہم آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں یادداشت مفاہمت پر دستخط کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران اپنی فتح تک امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹا رہے گا، اپنے شہداء کے مشن کو جاری رکھیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف نے گزشتہ برس کی 12 روزہ جنگ کے 1 برس مکمل ہونے پر اپنے بیان میں کہا، اسرائیل اور امریکہ نے 12 روزہ جنگ کے دوران بھی معصوم بچوں تک کو قتل کیا اور کسی جرم یا ظلم سے گریز نہیں کیا۔ ہم ایران کی سربلندی اور حتمی فتح تک اپنے موقف پر قائم رہیں گے اور کبھی اپنی منزل یا مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت حتمی منظوری کے قریب ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، بولے کہ شفافیت اور ذمہ دارانہ طرز عمل کے تحت تمام تفصیلات مناسب وقت پر پیش کر دی جائیں گی۔ جنگ کے خاتمے کا اعلان تمام محاذوں پر بشمول لبنان عبوری معاہدے کے تحت ہوگا۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبنائے ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے مابین امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطری وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط تقریب آج ہوگی۔ یہ اہم پیش رفت خطے میں دیر پا امن و استحکام میں معاون ثابت ہوگی۔ ایران امریکہ کی صلح جلد ہو جائے گی، اچھی خبر 1-2 دن میں آئے گی، جہاں پر چیزیں طے ہوں گی۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل اس میں ساتھ ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے کہا، بجلی ہمیں بھی 3 روپے چاہیے، اس طرح تو ہم بھی احتجاج کریں۔ غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم ہر ڈیمانڈ مانتے جا رہے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ مخصوص سیٹیں ختم ہو جائیں۔ انڈیا نے 40 لاکھ نان کشمیری بٹھا دیے اور ہم کشمیریوں کی سیٹیں ختم کر دیں۔ وزیراعظم کی میثاق جمہوریت اور معیشت کے لیے اپوزیشن کو پھر بات چیت کی دعوت۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران اظہار خیال کیا کہ سیاست اپنی اپنی مگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ملک کو مستحکم کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے واقعات میں بیرونی عناصر اور خوارج ملوث ہیں۔ افواج پاکستان، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا اقدام قومی سلامتی کے لیے درست فیصلہ تھا۔
ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، زرعی شعبے کی ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کیا، کوشش ہے کہ بزنس دوست بجٹ بنایا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشترکہ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں بتایا، وزیر اعظم کے قرض پروگرام کے تحت 262 ارب روپے مختص کیے، 70 ارب روپے کی اضافی سبسڈی دی گئی۔ اہم حکومتی اتحادی جماعت کی جانب سے بھی وفاقی بجٹ مایوس کن قرار۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اپنی گروتھ ریٹ کو 5% تک نہیں لے جا سکتے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی جیسا سونا دینے والا شہر آج نظر انداز ہو رہا ہے۔ کراچی کے حقوق کے معاملے پر وفاق سے صفر امید رکھتے ہیں، ان کا ویژن صرف اپنے علاقوں کے لیے ہے۔ بے نظیر بھٹو پارک میں مینگروز اور شجرکاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، 2016 سے کراچی کے اضافی پانی کی درخواست مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التوا ہے۔ ایم کیو ایم کے دوست وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہوگا، موبائل فون کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، بیرون ملک سے کپڑے، جوتے، میک اپ کی آن لائن خریداری سستی پڑے گی۔ آئندہ مالی سال کا 18,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ پلاٹ، مکان اور کمرشل پراپرٹیز سستی ہونے کا امکان، بڑی لگژری گاڑیاں مہنگی ہوں گی، الیکٹرانک سگریٹ کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ دفاعی بجٹ کا حجم 3 ارب روپے سے زائد، دودھ سمیت ڈیری مصنوعات مہنگی ہوں گی، مٹھائیاں کھانا بھی مہنگا ہوگا۔ جی ایس ٹی کے نفاذ سے جیم، جیلی، مسالے اور خوردنی تیل کی قیمتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ کراکری، شیمپو، جوتے، پرفیوم، باڈی سپرے اور پلاسٹک کی گھریلو اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ حکومت کا پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کی جیبیں خالی کرنے کا منصوبہ، بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,676 ارب 50 کروڑ روپے مقرر۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 50 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ بجٹ میں کم تنخواہ دار طبقہ بھی نظر انداز، ماہانہ 1,83,000 روپے تک کمانے والوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے اور شرپسندی پھیلانے کی منصوبہ بندی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ایکشن کمیٹی کے شرپسند رکن حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی شرنگیز آڈیو لیک منظر عام پر ایکشن کمیٹی کے ممبران کی آڈیو لیک نے کلدم کمیٹی کے پرامن ہونے کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ لیک مبینہ آڈیو پر حکومت متحرک کلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف تحقیقات کا اعلان۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، ریاست مخالف سرگرمیوں اور سازشوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وکلا برادری نے بھی کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کا پرتشدد احتجاج مسترد کر دیا، ریاستی عملداری کو چیلنج کرنے والے عناصر سے سرنڈر کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی تدفین، مراسم تدفین کا 4 جولائی سے آغاز، شہید کا جسد خاکی امام خمینی کمپلیکس میں رکھا جائے گا۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ 7 جولائی کو قم مقدس میں ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں کی جائے گی۔ شہید سپریم لیڈر کے خاندان کے دیگر شہداء، شہید ڈاکٹر مصباح الہدیٰ باقری، سیدہ بشرا حسینی خامنائی، زہرا حداد عادل اور زہرا محمدی گلپیگائنی کی تدفین بھی شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کے ساتھ کی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر رہبر شہید امام مقامت مرجع اعلیٰ قادر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو خراج عقیدت اتحاد امت فورم پاکستان کی مینار پاکستان کے سائے میں عظیم الشان شہید امت کانفرنس ملک بھر سے جید علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات اور رہبر کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ایرانیوں نے امریکیوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینیوں کی استقامت، ایرانیوں کی غیرت اور پاکستانی قوم کی مقاومت بصیرت نے امریکہ کی تمام سازش کو ناکام بنایا۔
तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के सरबराह अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, शहीद रहबर सैयद अली खामिनाई पाकिस्तान में इत्तेहाद और बैनुल-मुसालिक हम आहंगी के शदीद ख्वाहिशमंद रहे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा में तकसीम और लड़वाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। अल्लामा अमीन शहीदी ने कहा, हम मज़लूम हैं, कमज़ोर नहीं। जिस कौम को ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत अजीज़ हो वो किसी के आगे नहीं झुकती। लाहौर, झंग, मंडी, बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जल थल एक, शेखुपुरा, चिन्योट, मियांवाली, जेहलम, साहिवाल और पाकपतन में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर और झंग में आंधी के बायस दरख्त गिर गए। कसूर समेत कई शहरों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। एबटाबाद और गिलियात में मौसम सुहाना, बाला इलाकों में धुंध के बायस डेरे। कराची में पीर तक मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। गलेशियाई झीलों के फटने और अचानक सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी। अपर लोयर चित्राल, अपर लोयर दीर, सवात, अपर लोयर कोहिस्तान और मानसहरा में अलर्ट। PDMA के मुताबिक शदीद गर्मी और बारिशों के बायस शिमाली अजला में ग्लेशियर्स और बर्फ तेज़ी के साथ पिघल रही है। बारिशों के साथ पानी के बहाव में इजाफे से गिलोफ और फ्लैश फ्लड्स का खतरा बढ़ गया। जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह ऐलान। कहा कि इस वक्त सरफराज को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। जो अपने लिए खेलते हैं उनका दरवाज़ा बंद करने का कहा है। हमारा काम प्रोफेशनल तरीके से बोर्ड चलाना है।